بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی کتاب الاسراء کی ریڈنگ کے حوالے سے جو ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں اسی کا تسلسل آج کی ویڈیو۔ آج ہم تیسرے آسمان میں، جس کو فلک شہادت شیخ نے کہا ہے، اس آسمان میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی روحانیت سے شیخ اکبر کی ملاقات کیا ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا اسلوب ہے، کس طرح سے آپ نے یہ جو پورا منظر کشی کی ہے۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ سالک کہتا ہے، پھر اس نے میرے لیے آسمان جمال اور معدن جلال کو کھولا۔ جب یہ کھلا تو سلام کیا، مجھے مالک بنایا اور اس کا انتظام میرے ہاتھ دیا۔ پھر میں نے اس محل کے رہائشی اور اس شہر کے حاکم کا قصد کیا۔ جب محل سے باہر ہی تمام حکام کو کھڑے پایا تو خادم باب کی جانب منہ کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ اکٹھ کیسا ہے؟ بولا، نکاح ہے، شادی ہے، یہ خانہ آبادی ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے اندر جانے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت ملی۔ میں کسی پریشانی اور ناتوانی کے بغیر اندر آیا۔ میں نے جلدی سے سلام کیا تو جواب پایا۔ اس نے اس بے تکلفی سے بات کی کہ میں بالکل نہ شرمایا۔ اس وقت اس کی دلہن گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، وہ سب سے ہٹ کر دور پردے میں تھی۔ پس میں نے تعریف کے در کھولے، ذات الہیہ صاحب اسماء حسنہ کی تعریف سے ابتدا کی۔ اس کے بعد صاحب کعبہ قوسین و ادنیٰ پر درود بھیجا اور آخر میں اس عالی مقام پر فائز صاحب منزل کی تعریف پر انتہا کی۔ اب یہ تعریف شیخ کر رہے ہیں کہ جو منظر ادھر دیکھا تو اس میں شیخ نے کیا الفاظ ہیں۔ میں نے کہا، اس خوشیوں بھرے انتظام، اس بہترین اہتمام پر آپ کو سلام، کہ اسے دیکھ کر دل شاد ہوا کہ شہزادی زہرہ سے یہ ویرانہ آباد ہوا، کہ جس نے ظلمتوں کو تار تار کیا، جس نے بابل پر اپنے جادو سے وار کیا، ان کے جگر سے تیر غمزہ کو پار کیا۔ سو میں نے قدسیوں میں ایسی شادی نہ دیکھی کہ انجم سما اور افلاک کو سجایا گیا، نہ ایسا شرف جو شرف اصیل تک پہنچے، نہ ایسا سعد جو سعد جمیل تک پہنچے، نہ وہ پر امید نسبت جو اپنی تکمیل تک پہنچے۔ اور جب شمس بیت حمل سے قریب ہوا تو وہ بھی اس کی خوش بختی پر دلیل ہوا، اور حسن و رعنائی کا وہ میلہ لگا کہ چاند بھی اس بزم میں جمیل ہوا۔ آگے آیت پڑھتے ہیں، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے۔ اس عقد جمیل پر سعد اکبر تمہاری امداد کرے، اور دعا ہے کہ خوش بختی تمہارا مقدر ہو۔ ہر ایک تم پر رشک کرے کہ امن و آشتی کا یہ بندھن ہو، اور تم آسودگی اور اولاد کی خوشی پاؤ۔ اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیین کے لیے۔ تو یہ شیخ نے تعریف کی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، سالک کہتا ہے، جب میں نے کلام کا اتمام کیا اور صلاۃ و سلام پر اختتام کیا تو پردہ اٹھا اور دھیمے سے وہ آواز آئی جیسے بیمار کو باد نسیم ٹکرائے۔ وہ بولی، یعنی کہ زہرہ بولی کہ جو دلہن بنی ہوئی تھی، اب جس کی دلہن زہرہ ہو تو اس نے جوزا کا تاج پہنا اور شعرا کے جوتے۔ میں باغ کی ایک کلی ہوں اور اسی باغ اور اس میں میری ہی خوشبو ہے، اب کوئی دوسرا پھول میری خوبصورتی کے مشابہ کیا ہوگا۔ سالک کہتا ہے، یعنی کہ زہرہ سے کہتا ہے، میں نے اس سے کہا، تجھے تو میں جان گیا، تیرے وصف کو پہچان گیا، لیکن اپنے سرتاج کا بھی تو بتا، اس کے ظاہر و باطن کا حجاب اٹھا۔ وہ بولی، اے بے مثل و بے مثال، اے نادر و نایاب، میں قدیم اور جدید تجھ پہ وار دیتی ہوں۔ بے شک تو خبیر کے پاس آیا اور متقن عالم کے پاس ٹھہرا، لیکن جب تو نے ناقابل ادراک انتہا کا پوچھا، اس صفت کا کہ علم سے جس کا احاطہ نہیں، تو مجھ پر لازم ہے کہ تیری فہم کے مطابق اشارہ کروں اور اس قدر اس آقا کی شان بتلاؤں جتنی تیرے علم میں سما سکے۔ پھر اس نے اپنی چلمن اپنی اوٹ کے پیچھے سے مجھے اشارہ کیا اور بولی۔ اب یہ جو ہے اپنے آقا کی جو تعریف وہ کر رہی ہے، شیخ نے کیا اسلوب بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں، یہ امینوں کا امین
نبیوں میں حسن آرا، زہرا کا دولہا، اسے زنانے مصر نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، کہ اس کے عشق میں ایسی گرفتار ہوئیں کہ پھر اسی کی مطیع اور تابعدار ہوئیں۔ لیکن اس نے ان سے منہ پھیرا اور اعراض کیا، انہیں مریض محبت تو بنایا لیکن چارہ گری سے احتراز کیا۔ اس نے زمین کے خزانوں کو سنبھالا تو اذہان کو پریشان کیا، قرضوں کو معطل کیا، ہر قریب و بعید دشمن کے لیے آپ تیغ آبدار تھے، جبکہ ہر قریب و بعید دوست کے لیے سبب انعام و احسان تھے۔ چمکتے ستاروں نے آپ کے سامنے سر جھکایا اور تیز دھار نیزوں نے سواروں کے دلوں میں آپ کا خوف ڈالا۔ پھر مملکت نے اپنے خزانے آپ کے سپرد کیے، اپنا جدید اور وراثتی مال آپ کو وہب کیا۔ پھر خلافت نے اپنی باغ دوڑ آپ کو تھمائی، بس آپ نے عہد پورا کیا اور ذمہ داری نبھائی۔ آپ نے اس مملکت کو حسن نظر سے چلایا، اسے درست فکر کے نتائج سے سنبھالا، یہاں تک کہ وہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور اس کے کونے کونے تک آپ کے ثمرات پہنچے۔ آپ اس مملکت کے اقویاء اور عظماء میں مہر تاباں کی طرح چمکے، یکتائے دہر اور فرید اثر۔ اپنی اس بادشاہت کے وسط میں آپ کو اپنی ملکیت سے باہر کچھ دکھائی نہ دیا، پس آپ کی چادر آنکھوں کا نور ہے، جبکہ آپ کا کھو جانا نظر کا کور ہے، یعنی کہ نظر کا اندھا پن ہے۔ پس میں نے عجیب باتیں سنی، آپ کو الوداع کہا اور چوتھے آسمان والے کی تلاش اور اس تک پہنچنے کے اسباب کی طلب میں چل نکلا۔ تو یہ تھی جناب تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی روحانیت سے شیخ اکبر کی ملاقات، ایک مکالمہ، اپنے جذبات کا اظہار، ایک شادی کی تقریب، اور اس کا شیخ نے جس طرح سے سماں بند ہے، جس طرح سے شیخ نے اس کی منظر کشی کی ہے، جس طرح کے الفاظ ہیں، اور پھر اس دلہن نے جس طرح سے آپ کی روحانیت کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اس کتاب میں نئی باتیں سننے کا موقع ملا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے، آگے ہم سلیکٹڈ چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔